اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے، اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو، اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو، یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو، تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو، سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا، سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا، کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے، نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا، اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں، اکثر محفلوں کی وہ رونق ہیں، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے، ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو، حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ، کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ کل جو بات میں نے بتائی تھی، مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے، اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، ان کے گھر لوٹ دو، ان کو جلا وطن کرو، یہ سب برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے، ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں۔ لیکن ظالموں، یاد رکھنا، تم اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ اللہ اپنے چراغ کو صبح قیامت تک روشن و شاندار رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گی، چاہے لوگ بکتے ہوں بک جائیں، ٹوٹتے ہوں ٹوٹ جائیں۔ آج ہی کسی صاحب نے میرے سامنے یہ تذکرہ کیا، آئندہ آنے والے حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اپنی پارٹی میں لینے کے لیے پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے، عہدے دیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میاں ہونے دو، جتنا تلچھٹ ہے، جتنا کچرا ہے، چھٹنے دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، وہ اپنے نبی کے غلام بالکل پیور رکھنا چاہتا ہے، وہ خالص رکھنا چاہتا ہے۔ جو بچے گا وہ یہاں بھی ساتھ رہے گا، وہاں بھی ساتھ رہے گا۔
میرے عزیزو تم اپنے مقدر کا فیصلہ کر لو، بکنے والوں میں ہو یا رسول پاک پر مٹنے والوں میں ہو، تم اپنی زندگی کا فیصلہ سیکھ لو، چند سکوں میں اپنے آپ کو بیچ دو گے یا جنت کے نام پر اپنے رسول پر اپنی گردن فدا کرو گے۔ دونوں آپشن تمہارے پاس آج ہیں۔ آج دنیا اس طرح کے عقیدے لا کر ہمارے درمیان جو ڈال رہی ہے، واحد مقصد ہے کہ رسول کی عظمت ان کے سینوں سے نکل جائے، یہ رسول کو ہلکا سمجھ لے۔ جیسے لوگوں نے کہا، یہ باتیں کس نے کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے نبیوں کے بارے میں پہلے کی امتیں کیا کہتی تھی؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کیسے یہ کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، ہماری طرح عام بشر ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا پہلے کی کفار و مشرکین نے۔ آج بھی ان کی بولی کچھ لوگ بول رہے ہیں، رسول کچھ خاص نہیں ہیں، ویسے ہیں جیسے انسان تھے، ان کو الگ سے کوئی پاور نہیں تھا، الگ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جب تم یہ عقیدہ ذہن میں رکھو گے تو پھر بات کہاں آئے گی؟ رسول کو اگر بول رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے بھی بولتا ہے، ان کو بھی بولتا ہے، یہ تمہاری ذہن کی سوچ بن جائے گی۔ میرے عزیزو عقیدہ آج تک تو ہمارا یہ ہے، ہمیں بولتا ہے بول لے، رسول کے بارے میں ہرگز نہ بولنا، اس لیے کہ ہم برداشت کرتے ہیں ہمارے پورے خاندان کو، لیکن رسول پاک کی عظمت کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہماری جو طاقت ہے جس طرح سے ہو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے فرانس کی حکومت نے پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخی کے کارٹون بنانے اور توہین آمیز لہجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈسکس کرنے کے یہ مناظر عام کیے۔ کسی بلڈنگ پر انہوں نے ایک خاکہ لگایا، اسکول میں ایک ٹیچر وہاں پر حضور کے سکیچ بناتا تھا، کارٹون بناتا تھا، اور وہ تو جہنم واصل ہو گیا۔ ایک بچہ ہی اس کو قتل کر دیا، مار دیا، ختم ہو گیا۔ اور گستاخ رسول کی یہی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو تم نے پا لیا، یہ تو صرف اللہ نے اس لیے دنیا میں کسی کو اس طرح کی سزا دلوا دی تاکہ ہم جیسے عاشقان رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، باقی اس کی جو سزا ہے وہ تو ہم جی بھر کر کے آخرت میں دیکھیں گے، جی بھر کر دیکھیں گے گستاخ رسول کی جو سزا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تمہارے ایمان و عقیدے کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا، آج پھر سے امت پر وہی حال آیا ہے جو چند صدیوں پہلے اسپین پر دہرایا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہرزہ سرائی کرنا، قرآن کو لے کر ڈیبیٹ کرنا، یہ کیا آج عام نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا مذہب کھلواڑ بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں بڑے جو اپنے قائدین ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، جو اپنے دانشور کہلاتے ہیں، ان سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو، ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو۔ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تمہیں اقبال نے بہت پہلے ہی یہ میسج دیا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تمہاری وہ جگہ نہیں ہے جو آج انہوں نے مقرر کر رکھی ہے۔ تم عظمت رسول کے قائل ہو، محبت رسول کے قائل ہو، اپنے نبی کے لیے تن من دھن سب کی قربانی کو گوارا ہی نہیں بلکہ پیش کرتے ہو۔ یہ ہمیشہ سے یاد رہے، چند چیزوں پر گیدڑ بھبکی آتی رہے گی اور ڈر کر بھاگنا نہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہماری یہ گردن حاضر ہے، حضور پاک کے لیے، اور اس لیے حاضر ہے کہ یہ بہت ہی ہلکا، یعنی ہماری گردن تو ایک ہلکی بوجھ ہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کندھوں پر ایک بوجھ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکل جائے، یہی ہلکی گردن ہمیں جنت بھی پہنچا سکتی ہے۔ سودا کرنا ہو تو عشق رسول کا سودا اسی پر ہوگا، وصول ہو جائے گی زندگی انشاءاللہ العزیز۔ میں عشق رسول اور محبت رسول کے متعلق صرف یہی آگاہ کرنا چاہوں گا، اب جو میلاد آئے گی ہم تحفظ عقائد اہل سنت اور ناموس رسالت کی عظمت پر ہی میلاد منائیں گے۔ ہم یہی کہیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم نبی کا جاہو جلال
نہیں تقسیم کرتے, نہیں بیچتے, کسی کو سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے. آتا ہوں میں اسی بات پر جو دو باتیں آج میں نے اپنی تقریر میں ڈسکس کی ہیں. پہلی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار ہیں, مجبور نہیں ہے. وہ تمہارے ہوں گے مجبور, ہمارے رسول مختار ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارے مرشد نے جاتے جاتے ہمیں یہ سکھایا ہے, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں.